سامعین، آئیے مختصر وقت میں کچھ مقررین کو سن لیتے ہیں۔ آج کی اس نشست کے سب سے پہلے مقرر ہیں سعدان احمد ضمیر احمد۔ موصوف کا موضوع ہے انسان کی تعمیر میں عقیدہ آخرت کا کردار۔ میں سعدان احمد ضمیر احمد سے التماس کرتا ہوں آئیں اور اپنے موضوع کی وضاحت کریں۔ فلیتفضل مشکورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت۔ سامعین کرام، حاضرین مجلس، مہمانان اعظام، مشفق و مربی اساتذہ کرام اور میرے دینی و ملی بھائیوں اور دوستوں، آج کے اس پروگرام میں جس موضوع کے تحت آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں، میرا موضوع بیان ہے انسان کی تعمیر میں عقیدہ آخرت کا کردار۔ یوں تو ایمان کے 6 بنیادی رکن ہیں جن پر ایمان لانا فرض ہے۔ پہلا ایمان باللہ، دوسرا ایمان بالرسل، تیسرا ایمان بالیوم القیامہ، چوتھا ایمان بالکتب، پانچواں ایمان بالیوم الآخر، اور چھٹا ایمان بالقدر خیرہ و شرہ۔ کما قال اللہ تعالی کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ یوم الآخر سے مراد قیامت کا دن ہے۔ اس دن کا نام یوم آخرت اس لیے ہے کہ اس کے بعد کوئی دوسرا دن نہ ہوگا، کیونکہ اس دن تمام اہل جنت اور جہنم اپنے اپنے ٹھکانوں پر قرار پا چکے ہوں گے، لہٰذا اس دن پر ایمان لانا ارکان ایمان میں سے ایک رکن ہے جس کے بغیر کسی بھی بندے کا ایمان قابل قبول نہ ہوگا۔ یوم آخرت پر ایمان 3 امور پر مشتمل ہے۔ پہلا، دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا۔ دوسرا، دوبارہ اٹھایا جانا برحق ہے، کتاب و سنت و اجماع امت سے ثابت ہے۔ اور تیسرا، حساب و جزا پر ایمان لانا، یعنی بندوں کے تمام اعمال کا حساب ہوگا اور اس کے مطابق پورا بدلہ دیا جائے گا۔ یوم آخرت پر ایمان کے ثمرات و فوائد یہ ہیں: اس دن کے اجر و ثواب اور امید و طلب میں نافرمانی کے میلان اور اس کی حس، اس کے عذاب سے بچنے، نافرمانی کے کاموں سے بے تعلق اور بیزار ہونا، آخرت کے نعمتوں اور ثواب کی امید پر مومنوں کے لیے نعمتوں سے محرومی پر تسلی۔ انسان کی تعمیر میں عقیدہ آخرت کا کردار بہت ہی زبردست ہے، جسے میں اپنے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں بیان کرتا ہوں۔ بے شک اللہ اور روز آخرت پر ایمان کامل رکھنے کی وجہ سے تعمیر انسانیت میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ وہ اس طرح اسے اچھا انسان بننے کی ترغیب دیتا ہے اور برے انسان کے کردار سے بیزاری والا تعلقی پیدا کرتا ہے۔ آخرت پر ایمان رکھنے کی وجہ سے احساس ذمہ داری کا خوگر بنا دیتا ہے اور فرائض میں کوتاہی کرنا جرم سمجھنے لگتا ہے اور اپنا فرض پوری دیانتداری سے ادا کرتا ہے، خواہ اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہو یا حقوق العباد سے ہو، کہ وہ برائیوں سے دور بھاگے اور زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو سمیٹے۔ اسی طرح انسان کے اندر صبر و تحمل جیسی عمدہ صفت پیدا کرتا ہے اور آخرت پر پختہ ایمان رکھنے والا بن جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کو فیاضی و سخاوت اور مال خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ حقیقی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے اور یہ دنیا تو عارضی ہے۔
جسے اللہ تعالیٰ نے متاع الغرور کہا ہے۔ اسی طرح انسان کے اندر یہ مادہ پختہ ہو جاتا ہے کہ مال جمع کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، اس طرح انسان بخیلی اور کنجوسی جیسی صفت سے بچ جاتا ہے۔ اسی طرح انسان میں آخرت پر ایمان رکھنے کی وجہ سے سرفروشی اور شجاعت کا یہ مادہ پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، دائمی و ابدی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ تو اللہ کے راستے میں اپنی زندگی نچھاور کرنے سے کتراتا نہیں، بلکہ شہادت طلبی کا خواہش مند ہوتا ہے۔ اسی بنا پر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا شعوری طور پر احساس دلایا ہے کہ اچھا انسان بننے کے لیے بڑی ہی عمدہ طور پر تنبیہ بلیغ کی ہے، اور آپ بھی سنیے، نبی کے کلام کے معنویت پر دھیان دیجئے۔ کہیں فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، کہیں فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذ جارہ، تو کہیں فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ اب آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت تو ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر کر اور ہمیں آخرت کے دن پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔